بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو سجاد مصطفیٰ سپیک چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک آدمی کا جب قتل ہوا تو کیا ہوا، تو آپ نے ایک تو اس واقعہ کو پورا سننا ہے، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے تو اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن کوئی بھی نہ تو ویڈیو کو لائک کرتا ہے اور نہ ہی کوئی چینل کو سبسکرائب کرتا ہے۔ تو میری پھر بھی آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ یہ اسلامک چینل ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کہیں جو کہ فرعون کا دارالسلطنت تھا، ایسے وقت میں آنے کا اتفاق ہوا کہ کچھ رات گئے یا دوپہر کو سب شہر والے غافل پڑے سوتے تھے اور گلی کوچہ سنسان تھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ دو آدمی کسی بات پر آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں ایک ان کی برادری یعنی بنی اسرائیل کا ہے اور دوسرا قوم مخالف یعنی فرعون کے متعلقین ملازمین سے ہے۔ اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے اس فرعونی کے ظلم کی فریاد کی۔ آپ نے اس قبطی کو سمجھایا مگر اس نے کچھ توجہ نہ کی اور بدستور ظلم میں مشغول رہا۔ آخر آپ نے اس کو ایک گھونسا مارا۔ اتفاق سے اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پچھتائے اور فرمانے لگے، یہ کیا شیطانی حرکت ہو گئی، شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، کسی غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ اور نادم ہو کر حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ اول تو جان کر نہ تھا، دوسرا اس کے ظلم کو دفاع کرتے تھے، تیسرا قبطیوں نے ظلم و قتل کر کر کے خود اپنا عہد توڑ ڈالا تھا، لیکن چونکہ اب تک قبطیوں کی جانب سے اس عہد شکنی کا انتقام نہیں لیا گیا، اس واضح امن و صلح کے خلاف ہونے سے افسوس ہوا اور اسی کو قصور کہہ دیا، اور آئندہ کے لیے حق تعالیٰ سے یہ بھی عہد کیا کہ آپ کی مجھ پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص کی انتقام کے طور پر ایسے موقع پر مدد نہ کروں گا جس سے ایسے جرم تک نوبت پہنچ جائے۔ اب صبح ہوئی، حق تعالیٰ سے تو معاملہ صاف ہو گیا، قانونی مواخذہ کا اندیشہ رہا کہ کسی ذریعے سے حکام تک خبر پہنچ جائے اور گرفتار نہ کر لے۔ اس فکر میں تھے کہ پھر اسی سبتی کو دیکھا کہ اور کسی قبطی سے لڑ رہا ہے، پھر ان سے فریاد کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حالات دیکھ کر اور گزشتہ حالات یاد کر کے اس پر ناخوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو ہے بڑا بے رحم آدمی کہ روز لوگوں سے الجھتا ہے، اور اس سے یہ کہہ کر ارادہ کیا کہ اس قبطی کو پکڑے تاکہ وہ ظلم نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اوپر خفا ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ سبتی یہ سمجھا کہ شاید مجھ کو پکڑنے آتے ہیں، تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جیسے کل ایک خون کر چکے ہو، کیا میرا بھی خون کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے زور اور جبر بٹھالنا چاہتے ہو، ملاپ اور صلح کر دینا نہیں جانتے۔ قبطی نے یہ کلمہ سن کر فوراً جا فرعون کو خبر پہنچوائی۔ قاتل کی تلاش تو ہو رہی تھی، اتنا سراغ لگ جانا بہت ہے۔ فوراً اس نے کمیٹی کی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تجویز ہونے لگی۔ اس مجمع میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے محب اور خیر خواہ تھے۔ فوراً شہر کے اس کنارے سے جہاں کے کمیٹی ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نزدیک کی گلیوں میں سے نکل کر دوڑے آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے قتل کی صلاح ہو رہی ہے،
میں خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چل دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے امید و بیم کی حالت میں ایک طرف کو نکل کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھ کو ظالموں سے بچا لیجئے۔ محض قدرت خداوندی سے شہر مدینہ کی طرف سیدھ بند گئی۔ راستے سے محض ناواقف کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھ کو سیدھے راستے پر لگا دے گی۔ غرض بھوکے پیاسے کئی روز کے بعد مدینہ کے ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں ایک مجمع آدمیوں کا دیکھا کہ کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے مویشی کو پلا رہے ہیں، اور سب آدمیوں سے الگ کو دو عورتیں دیکھیں کہ اپنی بکریوں کو اوروں کے جانوروں سے ہٹا رہی ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو غریب اور ناتوان دیکھ کر پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ ہے؟ تو یہ آگے والا قصہ سننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس سے آگے کا قصہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ شکریہ۔